اچھا، اب جو میرے بہن بھائی میری بات کو سمجھیے گا، دیکھیں آج میں 7 محرم جمعرات کو آپ کو دوستوں بھائیوں بہنوں غیبی خزانے کا راز بتانے آیا ہوں۔ میری بات کو سنیں پھر آگے جائیں، پھر بھلے پوری ویڈیو چھوڑ دیں، لیکن یہ 30 سیکنڈ جو میں آپ کو اہم چیز بتانے لگا ہوں، اگر یہ آپ نے نہ سنی، خدا کی قسم آگے ویڈیو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں پہلی میری بات سنیں، 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج 7 محرم کا وہ وظیفہ دے کر جاؤں گا، اپنی پوری زندگی کا نچوڑ، یعنی کہ اس وظیفے کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے دنیا میں، یعنی کہ پوری کائنات میں، اللہ پاک کی قسم لاکھوں لوگوں نے اپنی غریبی کو، اپنی بیماری کو، اپنے قرضوں کو، اپنی ہر مشکل کو، دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے اب مین جو چیز آپ نے سمجھ لی نا، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف 3 بار۔ دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، بیماری سے شفا چاہیے، اپنی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، کوئی میری بہن اگر بھولے بھٹکے کلک کر کے آ گئی ہے، بور ہو رہی ہے، جو بھی میری ویڈیو دیکھ، میرے صرف وظیفے کو سن لے، جو میں چیز بتانے لگا ہوں نا، یہ بھلے چھوڑ دیں کہ یہ ویڈیو بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، جو بھی ہے، لیکن جو ترتیب، جو وظیفہ جو آپ کو آج اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، رب کعبہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، میں نے اپنی زندگی میں، میں نے اپنی پوری لائف میں اس سے زیادہ طاقتور وظیفہ نہیں دیکھا۔ طاقت کا خزانہ، دولت کا سلطان وظیفہ۔ اب آپ نے اس عمل کو آج 7 محرم کو کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پہ ختم کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کس خاص الفاظ کے ساتھ پڑھنا ہے، کن خاص وظائف کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے لیے آپ نے ہاتھ جوڑ کر، آج ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، یہ ویڈیو آپ کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے قرضوں کے لیے، آپ کی غریبی کے لیے ایک تحفے سے کم نہیں۔ یہ عمل غریبی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا۔ یہ نہیں کہ آج پیسہ آیا کل ختم ہو گیا، ایک پل بھر میں ہر مشکل پریشانی کا واحد حل ہے۔ دیکھیں جب 7 محرم اور جمعرات اکٹھی پڑ جاتی ہے نا دوستوں بھائیوں بہنوں، تو اس دن کی طاقت، یہ موقع ہر سال نہیں آتا، یہ صدیوں بعد یہ موقع ملتا ہے۔ اور جو بھی دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں بہن بھائی 7 محرم اس لاڈلی جمعرات کو صرف چھوٹا سا عمل، 2-4 منٹ کا چھوٹا سا عمل پڑھتے ہیں، پوری زندگی اللہ پاک کے حکم سے، دیکھیں آپ نے اپنے ارد گرد رشتہ داروں میں، دوستوں میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو جن کے حالات آپ سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوں، لیکن اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ راتوں رات ان کے حالات بدل گئے، راتوں رات ان کی غریبی، فقیری، تمام معاملات ان کے بہتر ہو گئے۔ تو اچانک کیا ہوا؟ دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں، اچانک جو حالات بدلتے ہیں نا، اچانک جو غربت اور غریبی دور ہوتی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ رب کی کرم نوازی ہو جاتی ہے، اللہ پاک کسی پر کرم کر، لیکن ایسا لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا، یعنی کہ 7 محرم جمعرات کا یہ عمل جس کے بھی ہاتھ لگا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، کہیں بھی موجود ہیں، دیکھیں اس میں وہ وظیفے ہیں، دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں وہ ترتیب ہے کہ ہم نے یہ عمل پچھلے سال صرف 7 محرم کو، یعنی کہ اس دن جمعرات بھی نہیں تھی، صرف 7 محرم ہم نے 2024 میں، 23 میں، 22 میں، 21 میں اور 20 میں، 5 سالوں میں نے یہ عمل کم و پیش تقریباً اللہ معاف کرے 1.5 سے 2 لاکھ بندوں کو لازمی یہ عمل بتایا ہوگا 5 سالوں تک، کہ ہر سال میں 7 محرم کا یہ وظیفہ لوگوں کو دیتا ہوں، اور جس کو دیتا ہوں وہ اگلے سال پورا سال ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ انتظار کرتا ہے کہ کب یہ دن آئے۔ اور آج 7 محرم جمعرات بھی ساتھ آ گئی ہے، اور جب 7 محرم اور جمعرات اکٹھی پڑتی ہے تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا نہیں، کروڑ گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی
ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا، نفرت کرنے والے آپ سے محبت کریں گے۔ دیکھیں اللہ والوں، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کسی بنا لالچ کے میں آپ تک سینے کا وہ راز پہنچانے آیا ہوں، سینے کا وہ سچا عمل پہنچانے آیا ہوں جس نے میری تقدیر بدل دی، جس نے مجھ فقیر کو بادشاہ بنا دیا۔ دیکھیں میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس کو بھی میں نے یہ وظیفہ دیا، اللہ پاک کے حکم سے اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ وہ فقیر تھا، اللہ پاک نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ دیکھیں اگر آپ روڈ پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں، اگر آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی در بدر، دیکھیں اللہ والوں کب تک در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ اب آپ نے 7 محرم اس لاڈلی جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں اگر یہ عمل اثر نہ کرے، میں اپنے منہ پر تھکوانے تک کے لیے تیار ہوں، یہ عمل اثر نہ کرے، لیکن اللہ والوں بتائی ہوئی ترتیب سے، بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ فوری طور پر اثر کرے گا۔ اب آپ نے دیکھیں کرنا کیا ہے، 7 محرم جمعرات کو اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے دفتر میں، جہاں دل کرے، دیکھیں جہاں آپ کا دل کرے وہاں بیٹھیں، اپنی مرضی سے پڑھیں جہاں چاہیں، لیکن 7 محرم جمعرات والے دن ہی پڑھنا ہے۔ اگر 7 محرم جمعرات کو آپ نے یہ عمل نہ پڑھا اور کہیں کہ بھائی میں کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، تو اس عمل کا معجزہ فائدہ کچھ بھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل ہے 7 محرم جمعرات کے دن کا، لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا۔ دیکھیں لاکھوں لوگ پوری دنیا میں رب کعبہ کی قسم اس عمل کو پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدل چکے ہیں۔ دیکھیں دوستو اب آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ بات سمجھ رہے، صرف ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے آپ لوگ وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہے وہ درود شریف پڑھیں۔ اب اللہ والو درود پاک پڑھتے ہی دیکھیں اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا آپ چھوڑ دیں، آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کر دیکھیں۔ اگر آپ کو اگر ایک بار درود شریف پڑھ سکتے ہیں، دیکھیں درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر چاہیں وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ۔ اب سب سے پہلی جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، سب سے پہلا جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے پہلے سمجھنا ہے۔ دیکھیں اس عمل کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ اس عمل کی شروعات ہوئی تھی مدینہ شریف کے ایک بزرگ کے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جب وہ مسجد میں نماز پڑھوا رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو دعا کے وقت انہوں نے ایک خاص تجویز کی تھی۔ اتفاق سے اس وقت جو ہے وہ 7 محرم 2 دن بعد تھی، تو انہوں نے جو بھی ان کے ساتھ مجمع میں نمازی تھے انہوں نے بتایا تھا کہ 7 محرم کو آپ نے رزق کی تنگی، مالی پریشانی کے لیے اس عمل کو ہر حال میں پڑھنا ہے، کسی وقت بھی پڑھیں، سال میں یہ موقع ملتا ہے۔ اب آج اور اس وقت ان نمازیوں نے یہ عمل پڑھا، اور وہ نمازی اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے اتنا عطا کیا ان کو، جب سے لے کر اس وظیفے کی پوری دن دیکھیں میں دیکھیں کچھ وظیفے تو میرے اپنے ہوتے ہیں آزمودہ، دیکھیں، اور کچھ وظیفے پوری دنیا سے ہم لوگ کلیکٹ کرتے ہیں، ایسے وظیفے جن کو لوگوں نے آزمایا ہو، جو کسی عالم دین نے بتائے ہوں، جو کسی بڑی کتاب میں ہو۔ دیکھیں ہمارا مقصد آپ تک وظیفے پہنچانا ہے سچے، یہ نہیں کہ میرا اپنا کوئی وظیفہ ہو۔ دنیا جہاں کے کسی عالم کا، کسی پیر کا، کسی جگہ سے کوئی مستند وظیفہ ہوتا ہے جنہیں بے شمار لوگوں نے آزمایا ہوتا ہے، ہم آپ تک وہ وظیفے لے کر آتے ہیں۔
دیکھیں سینے کے راز بھی آپ تک پہنچا دیتے ہیں کہ بہن بھائیوں کو بھلے اللہ کی رضا کے لیے، اور آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنی بہنوں بھائیوں دوستوں کو اللہ کی رضا کے لیے بتائیں، انہیں بتائیں کہ یہ عمل واقعی سچا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے 7 محرم جمعرات کو جہاں دل کرے بیٹھ کر ایک بار درود شریف پڑھ لیں اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، دوستوں بھائیو بہنوں، مدینہ شریف کے اس بزرگ نے جس ترتیب سے یہ عمل بتایا، میں اسی ترتیب سے جنہوں نے وہ نمازیوں کو یہ عمل، اب وہ نمازی جو ان کے ساتھ تھے نا، اب انہوں نے اپنے خود عمل پڑھ کے آزمایا، انہیں فائدہ ہوا، پھر انہوں نے اور مزید، دیکھیں ہر بندہ چھپاتا ہے تو ایسا نہیں ہے، اب 10 لوگوں کو پتہ ہے نا، 10 میں سے 5 لوگ چھپائیں گے تو 5 باقی بتائیں گے آگے جا کر، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہزاروں نمازی تھے، انہوں نے چند ایک نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ ہم اپنے تک رکھتے ہیں، باقی جو خدا ترس لوگ تھے، جن کی سوچ یہ تھی کہ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے بتایا جائے، ظاہر ہے اتنے بڑے امام صاحب نے جب فی سبیل اللہ ایسا راز بتا دیا تو اب ان نمازیوں نے آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں تک یہ عمل پہنچایا۔ آپ یقین کریں، جس نے بھی جس مقصد کے لیے پڑھا، بے اولاد نے پڑھا، اللہ پاک نے اولاد دی، رشتوں میں بندش تھی، بھائیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم یقین نہیں کر رہے کہ اس عمل میں ایسی کون سی کوئی کیا چیز ہے کہ 7 محرم کے دن ہی پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ والو، یہ موقع، یہ گھڑی، یہ وقت اگر آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے گوا دیا، دیکھیں میں 5 سال سے یہ وظیفہ لوگوں تک خود پہنچا رہا ہوں، اور مدینہ شریف کے بزرگ امام صاحب نے جب مسجد میں بیٹھ کر یہ وظیفہ نمازیوں کو بتایا، آپ یقین کریں ان نمازیوں کی زندگی بدل گئی، انہوں نے آگے اور لوگوں تک پہنچایا، اس طرح یہ وظیفہ ہم تک آیا ہے، اور ہم نے اپنے ان بہن بھائیوں کو جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جو ہم سے وظیفے پوچھتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل بتائے، کوئی ایسی تسبیح بتائیں کہ ہمارے حالات بدلے، دیکھیں میں نے کبھی 1 روپیہ بھی وظیفہ بتانے کا نہیں لیا، دیکھیں میں نے ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کو وہ وظیفے دیے ہیں فی سبیل اللہ تاکہ ان کے حالات بدلے۔ اور دیکھیں میں ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں، جو بھی جیسا فائدہ ہو، آپ نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے میرے ساتھ وہ معاملات شیئر کرنے ہیں تاکہ میں مزید لوگوں کو بتاؤں۔ اب اللہ والو، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ دیکھیں یہ اہم چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نظروں میں اس چیز کی ویلیو، اس چیز کی قدر بڑھے اور آپ لوگ ہر حال میں پڑھیں۔ دیکھیں میں تو ڈائریکٹ بھی بتا دوں کہ بھائی 3 بار یہ پڑھو، 2 بار یہ پڑھو، تمہارے کام بن جائیں گے، لیکن جس چیز کی آپ کی نظر میں ویلیو نہیں ہوگی، آپ لوگ شاید اسے ہلکا پھلکا سمجھ کے معمولی وظیفہ، روزمرہ روٹین کا وظیفہ سمجھ کے چھوڑ دیں، اور یہ دن 7 محرم جمعرات کا اگر آپ نے ضائع کر دیا، لوگوں کی باتوں میں آ کر، غفلت میں، لاپرواہی میں اس عظیم دن کو اگر آپ نے گزار دیا، رب کعبہ کی قسم پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے 7 محرم اس عظیم جمعرات کو مدینہ کے امام صاحب کا بتایا ہوا یہ معجزاتی وظیفہ، جہاں آپ کا دل کرے بیٹھ جائیں، جہاں چاہے وہاں بیٹھیں اور جس وقت چاہے پڑھیں، چاہے تو 7 محرم کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ دیکھیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس نماز کے بعد چاہیں پڑھیں اور ہر نماز کے بعد چاہیں پڑھیں، 1-2 منٹ بھلے لگ جائے، دیکھیں جلدی نہ کریں، 1 کی بجائے بھلے 2 منٹ لگ جائیں، لیکن اب جو راز، جو ترتیب بتانے لگا ہوں، کان کھول کر سن لیں اور ویڈیو کو آگے پیچھے نہ کریں، اسکپ نہ کریں، اہم چیزوں کو سمجھے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ سمجھنا ہے، اسے سمجھنا اور سمجھ کے پڑھنا۔ دیکھیں تمام وظیفے آسان ہیں، تمام وظیفے شہنشاہ دولت ہیں، شہنشاہ بیماری ہیں، یعنی کہ بیماریوں سے شفا دینے والے ہیں۔
قرضوں سے قرضوں سے چھٹکارا دلوانے والے ہیں، ہر طرح کی مشکل کو، بیماریوں کو فوراً دور کرنے والے وظیفے۔ جب ان وظائف کو آپ اکٹھا پڑھتے ہیں، یعنی کہ پہلا وظیفہ پھر اسی وقت دوسرا تیسرا، دیکھیں تو تمام وظیفے جب آپ لوگ 7 محرم جمعرات کو ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس عمل کو کمپلیٹ جب کر لیتے ہیں نا اول آخر درود شریف پڑھ کر، تو اس عمل کے پڑھنے پر اللہ پاک پڑھنے والے پر اتنے مہربان ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ بندہ، فرشتوں سے کہتے ہیں یہ کون ہے جو 7 محرم کو اتنے پیار سے، اتنے عظیم ناموں سے، اتنی عظیم تسبیحوں سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، رب کریم فرماتے ہیں جاؤ اس کی جھولیوں کو بھر دو، اس کی الماریوں کو، اس کی دکانوں کو بھر دو۔ دیکھیں 7 محرم جمعرات کے دن آپ نے اس مجرب ترین عمل میں پہلا وظیفہ جیسے ہی 7 بار پڑھ لیا، دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی ایک بار پڑھ لیں، اگر یاد نہیں یاد تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کر دیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر بچوں والا آسان وظیفہ، دیکھیں غربت اور غریبی کو دور کرنے والے عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ یا علیو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، بچوں کی طرح تفصیل سے طریقے سے سمجھاؤں گا، یا علیو یا علیو یا علیو۔ دیکھیں اس عمل میں جس ترتیب سے جو وظیفہ بتایا جائے گا، کچھ وظیفوں کے ساتھ اضافی الفاظ بھی شامل کرنا ہے، کچھ وظیفے دو وظیفوں کو ملا کر پڑھنا ہے، کچھ بار ایک ہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمل کو سمجھیں پھر پڑھیں تاکہ ہر چیز سمجھ میں آئے، تاکہ میرے بہن بھائی اپنی مصیبتوں پریشانیوں سے، دیکھیں 7 محرم کا یہ عمل آپ لوگ اس صورت میں بھی لازمی پڑھیں اور بالکل پڑھیں کہ ظالم کا ظلم ہے، شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، باس ظالم ہے، کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، عمل کے پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ اب آپ نے یہ دیکھیں دشمن دوست ہو جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کریں گے، روٹھا ہوا محبوب قدموں میں ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو کرتے ہوئے پہلا وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، پہلا وظیفہ 7 بار پڑھتے ہی۔ اور ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں، دیکھیں جب میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ تک وظیفہ پہنچایا ہے نا، تو آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے بہن بھائیوں تک ویڈیو شیئر کریں۔ اب ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا۔ دیکھیں 7 محرم جمعرات کے دن کے اس عمل کا مدینہ کے بزرگ نے ایک چیز بڑی پیاری فرمائی کہ یہ عمل پڑھنے سے شیطان آپ کو بہت روکے گا، لیکن آپ نے 7 محرم جیسے ہی آپ کے ملک میں شہر میں لگ جائے، چاہے اس دن کوئی بھی دن ہو، لیکن آج جب جمعرات اور 7 محرم اکٹھے پڑے ہیں تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس دن کی طاقت پہلے سے 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور اس دن اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ یا علیو یا ربنا کا میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھ لے تو پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ دیکھیں اب آپ نے یا علیو یا علیو یا علیو کرتے ہوئے پہلا معجزاتی وظیفہ کتنی بار پڑھا؟ اللہ والو صرف اور صرف 7 بار پہلا وظیفہ پڑھتے ہی اب وہی بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ، ہر چیز آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر میری بتائی ہوئی پڑھ لینی ہے 7 محرم کو۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اچھی بات ہے، نہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور آخر میں دیکھیں اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی بھی مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، جو کچھ بھی معاملات ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے آج مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو اب آپ نے فوری طور پر اس عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، آپ نے یا ربنا سے مدد مانگنی ہے۔ یا ربنا سے دیکھیں خزانے لوٹنے ہیں، اسی لیے پوری دنیا میں اس عمل کی دھوم مچی ہے، لوگ اس عمل کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں جو بھی پڑھتا ہے، لوگوں نے بتایا کہ ہم نے غیبی مدد کو اپنے دروازے تک خود آ کر دیکھا ہے، یعنی کہ عمل کے پڑھتے ہی غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔
غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بیماریاں پریشانیاں فوراً دور ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے یا ربنا سے مدد کیسے مانگنی ہے؟ یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد کرتے ہوئے یہ معجزاتی وظیفہ یا ربنا المدد کا آپ نے یہ پورا سینٹنس دیکھیں، یہ پورا جملہ ہے یا ربنا المدد ایک بار ہو گیا، یا ربنا المدد دو بار ہو گیا، یا ربنا المدد تین بار ہو گیا۔ اب آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے پڑھ لیا۔ یا ربنا المدد کا معجزاتی وظیفہ 11 بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے تیسرا وظیفہ دیکھیں اللہ والو، ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا۔ اگر پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہو، پورا سال لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہتے ہو تو مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے۔ دیکھیں میں اپنے سینے کے سچے راز بتا کر چلا جاؤں گا۔ میں آج وہ تسبیح وہ وظیفہ بتاؤں گا جس نے میری تقدیر کو بدلا ہے، جس نے مجھ فقیر کو بادشاہ بنایا ہے۔ اب اللہ والو، آپ نے تیسرے نمبر پر جو معجزاتی وظیفہ پڑھنا ہے یہ بڑا ہی مشکل کشا وظیفہ ہے۔ یہ ہر طرح کی مشکل پریشانیوں کو فوری طور پر دور کرتا ہے۔ دیکھیں اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اگر اس وظیفے کو آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں، جلد بازی میں دوستوں بھائی بہنوں سمجھ لیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ اللہ پاک کے دو عظیم نام ہیں جن کی طاقت اس عمل میں آپ لوگ خود دیکھ لیں گے۔ دیکھیں یہ دو نام ہمیشہ سے رزق، دولت، مالی پریشانی کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ رزق کی تنگی، مالی پریشانی کے لیے یہ دو نام عظیم نام ہیں، جس میں سے ایک نام یا رزاقو ہے، دوسرا یا غنیو ہے۔ آج ان دونوں ناموں کو اکٹھا آپ نے خاص تعداد میں تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ یا علیو یا علیو یا علیو کا آپ نے پڑھ لیا، دوسرا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس کے ساتھ آپ نے یا ربنا المدد یا ربنا المدد یا ربنا المدد کا وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ اب تیسرے نمبر پر جو معجزاتی وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ یا غنیو یا رزاقو، یا غنیو یا رزاقو، یا غنیو یا رزاقو۔ دیکھیں ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا غنیو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا غنیو یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے ترتیب سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ 10 بار پڑھ کر چوتھے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ جب تک یہ عمل پورا نہیں ہوگا آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہو نہیں سکتی، آپ کی مشکلات پریشانیاں پوری دور ہو نہیں سکتی، کیونکہ عمل جب کمپلیٹ ہوگا جبھی آپ کو اس عمل کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ اور جب تک آپ لوگ پوری ترتیب سمجھیں گے نہیں، جب تک پورا عمل اپنے ذہن میں بٹھائیں گے نہیں، اللہ والو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں میں نے ایک چیز پہلے بھی بتائی تھی، یہ بنے بنائے وظیفے نہیں ہیں کہ 2 بار یہ پڑھ 3 بار وہ پڑھ تیرے کام بن جائیں گے۔ یہ رب کو راضی کرنے والے سچے اعمال ہیں، انہیں اسی ترتیب سے پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کو ایک بار شامل کریں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دیکھیں سورہ کوثر عمل میں کیوں ضروری ہے، کیونکہ سورہ کوثر کے بے شمار فائدے ہیں، سورہ کوثر کے بے شمار کمالات ہیں، سورہ کوثر کے بے شمار معجزات ہیں۔ تو آپ نے صرف ایک بار سورہ کوثر کو بھی عمل میں شامل کر لینا ہے۔ اللہ والو جب ایک بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں، اللہ والو جب ایک بار آپ لوگ اس عمل میں سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں دنیا کے بڑے سے بڑے جتنے بھی سیلیبریٹی ہیں، شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان، جتنے بڑے لوگ ہیں وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ کے کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس عمل میں آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بھی بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ اور اس ویڈیو کو اپنی ان بہنوں بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کومنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ عمل کی خاص اجازت آپ کو دے دی جائے۔ اللہ والو اور اجتماعی دعائیں ہم لوگ آج 7 محرم جمعرات کو کروا رہے ہیں۔
جو خوش نصیب اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے لکھوا دیں، بیڑے پار ہو جائیں گے دعاؤں میں نام شامل کروانے سے۔ تو کومنٹس میں اپنا نام لازمی لکھ کر جائیں۔ آخری وظیفہ، یا حل المشکلات، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے جسے پڑھتے ہی ہر مشکل پریشانی دور ہوتی ہے۔ بیماریاں، تکلیفیں، غربت، غریبی، لاچاری، قرضے، بے اولادی، رشتوں میں بندش، ظالم کا ظلم ختم، عمل بندش، جادو، بد نظری کا خاتمہ، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا طور۔ آخری وظیفہ، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے خوب دعائیں کریں۔